ہم موجود ہیں کراچی سینٹرل کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مشرف علی راجپوت کے آفس میں تعلیم کے حوالے سے معصومانہ سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر ایک کویشچن ہے بڑا، جب آفیسرز کو جونیئر جو آفیسر ہیں وہ سب اچھے کی رپورٹ جمع کروا دیتے ہیں، اور جب کبھی یہ انسپیکشن کے لیے فیلڈ میں جاتے ہیں تو باادب با ملاحظہ ہوشیار کا اعلان کر کے سب کو چکنا کر دیا جاتا ہے، سب اپنی حالت درست کر لیتے ہیں۔ ایسے میں گراؤنڈ ریئلٹیز جاننے کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت ہے؟ Thank you very much, Mr. Khurram, for providing me this opportunity to speak about the issues related to the education sector. First of all, I would like to tell you that I have developed my own mechanism of inspection. First of all, I go to the school myself early in the morning, and I attend morning assembly, one of the schools in my jurisdictions, because this has left a very remarkable effect on all the HMs and teachers. When DO is in the field, DO is visiting school himself, nobody can dare to remain absent or to get late from the school. اور جب میں خود اسکولوں میں جاؤں گا، خود اسمبلی میں کھڑا ہوں گا، تو کسی کو یہ ضرورت نہیں ہے پرنسپل کو، ایچ ایم کو یا کسی ٹیچر کو کہ وہ لیٹ ہو جائے۔ الحمدللہ جب لاسٹ ہمارا اکیڈمک سیشن اسٹارٹ ہوا تو آپ دیکھ رہے تھے، گروپس کے اوپر بھی دیکھ رہے تھے کہ میں ریگولرلی کسی نہ کسی اسکول کی اسمبلی کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ اس سے بہت فرق پڑا۔ جو ہمارے ایچ ایم سوئے ہوئے تھے، جو ہمارے تھوڑے سے لیزی تھے یا لیت الہل سے کام کر رہے تھے، تو ان سب کو جب ایک میسج جاتا تھا کہ ڈی او صاحب خود جو ہے وہ وزٹ پہ ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی اب آن ٹائم اسکولوں میں پہنچنا ہے، تو اس سے ہماری اسمبلی سیشن بہت اچھے ہو گئے ماشاءاللہ، اور اس سے ہماری پنکچویلٹی اور ریگولرٹی پہ بہت فرق پڑا۔ زبردست، یعنی آپ لگژری آفس کو چھوڑ کے ڈائریکٹ گھر سے اسکولوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ اسمبلی ٹائم آپ واچ آؤٹ کر سکیں۔ زبردست، یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے۔ تعلیمی نظام جو ہے وہ امتحان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ ایک ایسا کلچر ہے کہ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے وہی پیپر بنا رہا ہے، وہی نگرانی کر رہا ہے اور وہی چیک کر رہا ہے۔ ایسے میں شفافیت کیسے آئے گی؟ یو آر رائٹ، کلاس 6 سے لے کے کلاس 8 تک تو یہی سسٹم ہے، اور یہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، اور کافی ہمیں تبدیلیوں کی ضرورت بھی ہے۔ ہم نے اپنی ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کی ہے اس سال کہ ہم اپنے ایگزام کو کلاس 6 سے لے کے کیونکہ 9-10 کا تو بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے، ہم کلاس 6 سے 8 تک جو ہے سینٹرلائز کریں گے۔ جو پیپر جو ہے ایک جگہ وہ ایک ہی جگہ پہ بن کے ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ آپ جانتا کہ میں نے ایک اکیڈمک کونسل جو ہے وہ بھی یہاں پہ آ کے بنائی ہے ڈسٹرکٹ سینٹر کے اندر۔ ہم تمام فیصلے اپنی ایک اکیڈمک کونسل کے اندر، میں نے تمام سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی رکھے ہیں، ایچ ایس ٹیز بھی رکھے ہیں، جی ایس ٹیز بھی رکھے ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز بھی اس اکیڈمک کونسل کے حصہ ہیں، پارٹ ہیں۔ تو ہم تمام فیصلے اپنی اکیڈمک کونسل میں بیٹھ کے، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جو سلیبس ہے وہ سینٹرلائز کیا ہے، اس کو یونیفائی کیا ہے، اور تمام اسکولوں میں وہی ایٹ اے ٹائم منتھلی جو ہے اس کی ہم رپورٹ لیتے ہیں، تو ایٹ اے ٹائم سیم ٹاپکس جو ہیں تمام اسکولوں میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس چیز کو سیکرٹری ایجوکیشن نے اپریشیٹ کیا کہ ڈی او سینٹرل وائڈ ڈی او ہیں جنہوں نے ہمیں سینٹرلائز یا یونیفائڈ سلیبس ڈیزائن کر کے بھیجا ہے۔ اسیسمنٹ جو ہے وہ ایک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹول ہے جو کہ جج کرتا ہے ہماری اپنی ٹیچر کی پرفارمنس کو بھی اور بچوں کی پرفارمنس کو بھی، کیونکہ بچہ جو پرفارمنس دیتا ہوتا ہے بیسیکلی وہ ٹیچر کی پرفارمنس ہو رہی ہے۔ اس کا رزلٹ اچھا ہے تو اس کا مطلب ٹیچر نے اچھا اس کو پڑھایا ہے، اگر اس کا رزلٹ سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ آلسو ود دا ٹیچرز، ٹیچر کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہے۔ تو اسیسمنٹ کا یہ جو طریقہ کار ہے، اس کو پہلی بات تو یہ کہ جب یہ کلاس 6 سے 8 تک جو ہے یہ انٹرنل اسکول اسپیسیفک ہے، یہ ایچ ایم اور پرنسپل کو چاہیے کہ وہ رینڈملی اس کو چینج کریں، ایک سیکشن کے پیپر دوسرے سیکشن والوں کو دیں اور دوسرے سیکشن کے پیپر کو دوسرے کے پاس دیں، اس سے کافی تبدیل۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ایچ ایم اور پرنسپلز اتنی تکلیف نہیں کرتے، تو ہم نیکسٹ اکیڈمک سیشن کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سینٹرلائز کریں۔ تو بجٹ پہ بوجھ نہیں آئے گا؟ بجٹ پہ بوجھ آئے گا، لیکن کیا ہوتا ہے اس میں میڈیا میں الگ ایک پروپیگنڈا چل پڑتا ہے کہ جب کنٹریبیوشن ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں۔ ساؤتھ کے اندر یہ ہوا ایسا، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں امتیاز بھگیو صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، لیکن ان کے خلاف میڈیا نے ایک وار اسٹارٹ کر دی، ان کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا، جی آپ فنڈنگ کہاں سے لے رہے ہیں، پیسے کہاں سے لے رہے ہیں۔ تو اس میں تھوڑے سے ہمارے جو نیگیٹیوٹی ہے لوگوں کی یا میڈیا کی، جو کام کرنے والے اس کی ٹانگیں کھینچنی ہوتی ہیں۔ سر یہ سمر ویکیشن کے حوالے سے جہلم کے ڈی او نے کچھ فلمیں اپنے ٹیچرز کو ریکمینڈ کی ہیں، تو آپ بھی کچھ ایسا قدم اٹھانا چاہیں گے؟ I don't know about JLM DO what he did.
آئی ول ٹاک اباؤٹ مائی سیلف واٹ آئی ہیو ڈن. میں نے کیا کیا ہے کہ سمر ویکیشن اسٹارٹ ہونے سے ٹاؤن لیول پہ تمام ایچ ایمس کو پرنسپلس کو انوائٹ کیا, ان سے میٹنگ کنڈکٹ کی, اور میں نے ایک پورا ایجنڈا ان کو دے دیا اور ان کو یہ بتایا کہ سمر ویکیشن میں ایچ ایمس کی چھٹی یا نان ٹیچنگ اسٹاف کی یا پرنسپل کی چھٹی نہیں ہوتی, اور نہ ہی میری ہوتی ہے. اور ہوتا کیا ہے انفارچونیٹلی کہ سمر ویکیشن میں ایچ ایمس بھی جو ہے وہ اسکول بند کر کے چلے جاتے ہیں, اور ان کا سبارڈینیٹ جو اسٹاف ہوتا ہے نان ٹیچنگ وہ آنا بند کرتا ہے. اس سے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے اسکول کی بلڈنگ جو ہے آلریڈی آپ کو پتا ان کی حالت کوئی زیادہ سیٹسفیکٹری تو نہیں ہوتی, وہ اور ڈیٹیریٹ ہوتی ہے, فرام بیڈ ٹو ورس ہو جاتی ہے سچویشن. گندگی کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, صفائی کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, لیبس بند ہو جاتی ہیں, آفیسز بند ہو جاتے ہیں, فرنیچر کو دیمک لگ جاتا ہے. تو میں نے بڑا اسٹرکٹلی ان کو باؤنڈ کیا ہے کہ آپ تمام لوگ پریزنٹ رہیں گے, کوئی بھی میری پرمیشن کے بغیر چھٹی نہیں کرے گا. اور میں خود ریگولرلی, اچھا میں نے انسپیکشن کے حوالے سے اپنی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں, وہ پہلے صرف دسمبر میں ٹیم کام کر کے اپنا کام ختم کر دیا اور وہ ٹیمیں ڈیزالو ہو جاتی تھی, لیکن اب ہم نے اپنی انسپیکشن ٹیم کو ریگولرائز کر دیا ہے کہ پورا سال وہ انسپیکشن ٹیم وزٹ کرتی رہے گی. جو اچھے اسکول ہیں اور جو ویک اسکول ہیں ان پہ کام کریں گے کہ ویک اسکولوں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور میں نے ایک ایجنڈا دیا ہے تمام ایچ ایمس کو کہ سمر ویکیشن میں آپ نے انرولمنٹ ڈرائیو پہ کام کرنا ہے, جو کہ ایک بہت کرٹیکل ایشو ہے. آپ نے کلینلینس پہ کام کرنا ہے, آپ نے جو ایلیویشن ہے اسکول کا جو مین گیٹ ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے. اسی طرح میں نے ان کو سب سے بڑا جو ٹاسک دیا وہ ہے اسکول امپرومنٹ پلان جو ہے وہ سب کے پاس ہونا چاہیے. ایک پورے اکیڈمک سیشن کا پلان جو کہ آپ سیشن اسٹارٹ ہونے کے بعد نہیں کر سکتے, لیکن آپ سمر ویکیشن میں یو ہیو این ایمپل اماؤنٹ آف ٹائم in which you can prepare yourself for the coming days, for the coming session. آنے والے سیشن کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح سے 2 مہینے کے اندر اپنی پلاننگ کریں, اپنی اسٹریٹجیز ڈیوائز کریں, کیسے ہم نے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو اچھا کرنا ہے, کیسے ہم نے کریکولم کو امپلیمنٹ کرنا ہے, یا ہماری جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہے اس کو کیسے امپروو کرنا ہے, ہم نے انرولمنٹ کیسے اپنا امپروو کرنا ہے, ہم نے اپنے اسکولوں کی صفائی ستھرائی کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں, جو ٹوٹا پھوٹا فرنیچر ہے اس کو کیسے ریپیئر کرنا ہے. تو یہ ایک پورا ایجنڈا تمام پوائنٹس ہم نے شیئر کر دیے ہیں. میٹنگ بلائی ہے باقاعدہ, اس میں ہم نے کافی ٹائم لگایا ہے, 1 مہینے کے اندر ہم یہ ساری میٹنگز کنڈکٹ کرتے رہے ہیں, اور انشاءاللہ سمر ویکیشن میں میں خود ان چیزوں کو مانیٹر کرتا رہوں گا. سر یہ اتنی انرجی آتی کہاں سے؟ انرجی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, if there is will there is way. اگر آپ کے اندر ول ہے تو آپ کے لیے راستے بھی کھلے ہیں, اور آپ کو اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے. اپنے آپ کو جب تک آپ چیلنج نہیں کریں گے, یو ہیو ٹو چیلنج یور سیلف. آپ اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر آئیں. اسکولوں میں فیلڈ آفیسر کا کام یہ ہے, دیکھیں فیلڈ آفیسر کسے کہتے ہیں, فیلڈ آفیسر کا مطلب ہے کہ فیلڈ میں جائے, اسکولوں میں ان پرسن جائے, فزیکلی وزٹ کرے. بہت ساری چیزیں پھر نکل کے آتی ہیں, بہت سارے مسائل جو کہ فاسلائز ہو جاتے ہیں, دب جاتے ہیں, ان پہ کام نہیں کرتے, ایچ ایم خاموش ہو جاتے ہیں. جب فیلڈ آفیسر وہاں جاتا ہے, اس کے سامنے معاملہ اٹھتا ہے, ایشو سامنے آتا ہے, تو وہ پھر اس کو ریزالو کرتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کا وے آؤٹ دیکھتا ہے کہ یار اس ایشو کو میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک اسکول میں گیا تو ایک روم بند تھا, تو میں نے کہا یہ روم کیوں بند ہے؟ کہتے سر اس میں بھوت ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو بند رکھا, ہم کھولتے ہیں ڈر کے مارے. میں نے کہا اس کو کھولیں, دیکھیں آج ہم بھوتوں سے ملاقات کرتے ہیں. تو وہ جب ہم نے ان لاک کیا, ٹو مائی اٹر سرپرائز یو ول بی شاک ٹو ہیئر, یار وہاں پہ جو فرنیچر ڈبوں میں پیک رکھا ہوا تھا اور اس میں کیڑے چل رہے تھے. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ ہمارے پاس بجٹ کی بھی بڑی لمیٹیشنز ہیں, پیسے بھی ہمارے پاس کم ہوتے ہیں, اور ایک فرنیچر آپ کو نیا دیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو ضائع کیا ہوا ہے, اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اور ویسے دیمک سے ختم ہو رہے. جی تو یہ دیکھیں نا, یہ اگنورینس ہے اور یہ ناقابل معافی ہے. واقعی افسران کی نظر ہونی چاہیے. ایچ ایم ہم 17, 18, 19 گریڈ کے ایچ ایم بیٹھے ہوں اور وہ ہمارے سورسز کو ضائع کر رہے ہوں اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے, تو دیٹ از اے کائنڈ آف ڈیلیما. پوری دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو لے کے آگے بڑھی جا رہی ہے, اور ہم پاکستانی جو بچے جو ہیں خاص طور پر وہ ٹیکنالوجی کو لے کے اپنے آپ کا اپنا فیوچر برباد کر رہے ہیں. جیسے پب جی گیم یوز کر لی, یا یہ ٹک ٹاک وغیرہ موبائل یوز کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کو لے کے ہم نیگیٹو وے میں جا رہے ہیں, دنیا پروگرس کر رہی ہے. اس کے لیے اسکولوں میں کیا آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی ٹیکنالوجی جب بنائی جاتی ہے, انوینٹ کی جاتی ہے, تو اس کا پرپز ٹو بینیفٹ دا پیپل ہوتا ہے, لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے, لوگ اس سے مستفید ہو سکیں نا. اگر یہ اے سی لگا ہوا ہے, یہ ایک ٹیکنالوجی ہے, ہم گرم موسم کے اندر اس کو چلا کے اپنے کمفرٹ زون کو اچھا کرتے ہیں, فین ہے, ٹی وی ہے, ہر چیز کا ایک میرٹ اور ڈی میرٹ. جی ہم نے ڈی میرٹ پکڑ لی. اب بات ہے کہ ایک اس کا پروز اینڈ کونس کی ہم بات کرتے ہیں, پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. ایک اس کا پازیٹیو یوز ہوتا ہے کنسٹرکٹیو, اور ایک ڈسٹرکٹیو.
تو انفارچونیٹلی ہمارے اندر جو ہمارے معاشرے میں کیا اس کو میں جنرلائز کروں جو پوری دنیا میں ایسی کمپلینٹس آ رہی ہیں اور اس پہ بھی اب لوگ اسٹیپس لے رہے ہیں, میجرز لے رہے ہیں اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے, کہ ہر بچے جو ہے اس کا ڈسٹرکٹیو یوز زیادہ کر رہے ہیں موبائل کا, جس کی وجہ سے وہ ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اس کی انرجی ضائع ہو رہی ہے, اس کی صحت بھی گر رہی ہے, ماں باپ بھی پریشان ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی پریشان ہیں, ہر بندہ پریشان ہے کہ یار یہ تباہ کن اثرات کی وجہ سے ہمارے بچوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, ان کی تعلیم بھی بیڈلی افیکٹ ہو رہی ہے. تو میں نے کیا کیا ہے, اپنے تمام اسکولوں میں یہ انسٹرکشن دی ہیں کہ کمپیوٹر لیب ضرور, بھلے اس میں 3 کمپیوٹر ہی آپ رکھیں, 4 ہی رکھیں, کیونکہ یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے ہماری ترقی کا. آج کے دور میں کمپیوٹر لٹریسی کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. صحیح کہا. تو یہ ہم نے کمپلسری کیا ہوا ہے, مینڈیٹری کیا ہوا ہے کہ آپ تمام اسکولوں کے اندر 4 5 کمپیوٹر کسی بھی طریقے سے جو ارینج کر کے لگائیں, تاکہ بچوں کا جو ارلی ایکسپوجر ہے وہ کمپیوٹر لٹریسی سے ہونا چاہیے. تو وی ہیو بین ورکنگ آن دیٹ اینڈ وی آر ویل اویئر آف دا فیکٹ دیٹ وداؤٹ کمپیوٹر لٹریسی وی کین ناٹ موو فارورڈ. ہمارے یہاں اسکولوں میں ڈرنکنگ واٹر کا بڑا فقدان ہے اور ٹوائلٹ سسٹم نہیں ہے صحیح. دوسری طرف گورنر سندھ جو ہے وہ ناشتے کا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اسکولوں میں ناشتہ پرووائڈ کیا جائے گا. یہ کیسے بجٹ مینیج کریں گے اس چیز پہ؟ دیکھنا تو پانی کو چاہیے. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ہم کراچی از اے میٹروپولیٹن سٹی اور اس کے اپنے مسائل ہیں. دیر آر سو مینی ایشوز ان کراچی, اور اس میں پانی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ صرف اسکولوں کی حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ گھروں میں بھی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. 8 دن 10 دن جو واٹر سپلائی ہے وہ معطل ہو جاتی ہے, پانی آتا نہیں ہے. ہمارے یہاں ہوا کیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا, کنسٹرکشن کا, رینوویشن کا, میجر ریپیئر یا مائنر ریپیئر کے جو کام ہے, ٹوائلٹ سے متعلق ہو یا بلڈنگ سے متعلق ہو یا اس سے پانی پینے کے حوالے سے ہو, یہ سارے ورکس ایجوکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ کے حوالے ہیں. یہ سارا بجٹ ڈائریکٹ ان کے پاس جاتا ہے, وہی اس کی جو ہے ٹینڈر کرتے ہیں, وہی اس کا کام جو ہے لک آفٹر کرتے ہیں. اس میں ہماری مداخلت بہت کم ہے. ہم صرف ان کو پروپوزل بھیجتے ہیں اور بتا دیتے ہیں, انفارم کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ ضرورت ہے, یہاں پہ یہ ایک بیسک نیسیسٹی ہے نا. تو بیسک جو فیسلٹیز ہیں اس کے بارے میں ڈپارٹمنٹ بھی اچھی طرح سے آگاہ ہے. ہم اپنے جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو بھی کنوے کر دیتے ہیں گائے بگائے کہ بھی یہ سچویشن اور یہی چیزیں ضرورت ہے, بٹ وہ لمیٹیشنز ہے. گورنر صاحب جو ناشتے کی بات کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو, ان کو زیادہ ظاہر بات ہے وہ ایک بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ اپنے دائرے کار میں جو آپ کے اختیارات ہیں وہ ڈیوٹیز آپ صحیح پوری کریں, ملک پروگریس کرے گا. سر آپ پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اسٹوڈنٹ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ دن رات محنت کریں. یور پرائرٹی از یور ایجوکیشن. فرسٹ ایجوکیشن دین ڈو سم تھنگ ایلس. آپ اپنی ایجوکیشن پہ دھیان دیں, اسٹڈیز پہ دھیان دیں. بینگ اے اسٹوڈنٹ دس از یور پرائم رسپانسبلٹی کہ آپ کو اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کرنا ہے. اسٹڈی اسٹڈی اسٹڈی, صرف اور صرف اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں, اپنے رزلٹ پروڈیوس کریں اینڈ بیکم اے رسپانسبل سٹیزن آف دس کنٹری بیکاز وی نیڈ یو بیٹرلی ان دا پروگریس آف پاکستان. صحیح کہا, انہی کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے. ان کو اسٹڈی پہ پورا فوکس کرنا چاہیے. جو میرٹس آر ججڈ بائی دا رزلٹ یو پروڈیوس ان, ناٹ بائی دا ایفرٹس یو پٹ ان. آپ جو رزلٹ دیں گے وہی آپ کا میرٹ شو کرے گا, نہ کہ آپ کہیں جی میں دن رات یہ کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, یہ ہے وہ ہے, آپ سو باتیں کرتے رہیں لیکن رزلٹ جو ہے آپ کا وہ آپ کا ریفلیکشن ہے. پنجابی میں کہتے ہیں آنیاں جانیاں چیک کرو. ہاں جی, تو آپ کو یو ہیو ٹو ڈیڈیکیٹ یور سیلف to your studies. You need to focus on your studies. If you don't focus on your studies, you will be a failure. So my appeal to all my students, all the students of Pakistan is that dedicate yourself to your studies.